اور یہ آیات کریمہ ہیں کہ اگر آپ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی صفات بیان فرما رہا ہے اور ان صفات پر آپ صرف عمل کر لیں اور ان صفات کو اپنی عادات بنا لیں تو یہ گارنٹی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوبین بندوں میں آپ کا شمار ہوگا، اور وہ جو متقین کا جو لقب ہے، جو منصب ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہی بیان فرما دیا تھا کہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو یہ اس بات کی ضمانت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ان اپنے محبوبین متقین بندوں کی جو جماعت میں اس میں شامل فرمائے گا۔ اور اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی جا کے کسی سمندر پار جا کے کسی جنگل میں بیٹھ کر کوئی خصوصی جو ہے وظیفے کھینچنے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ معمولی سی عادات ہیں، صرف اپنے آپ کو اس میں گروم کرنا ہے، ان عادات کو اپنے آپ کے اندر، اپنے وجود کے اندر آپ نے سمیٹنا ہے، لے کر آنا ہے۔ جب یہ عادات آپ کے اندر آ جائیں گی، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا توق آپ کے گلے میں ہوگا، اور یہ صفات آپ کے اندر ہوں گی، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ متقین کی جو جماعت کی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ سند عطا فرمائی، اس جماعت میں آپ بھی اور ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ وہ صفات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشحالی میں، والضراء اور تنگ دستی میں، خوشی میں اور غمی میں، خوشحالی میں یا تنگ دستی میں، اچھے حالات ہوں جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، برے حالات ہوں اس وقت بھی ایسا اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کہ جن کا صرف اور صرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مقصد ہو، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ ہے پہلی صفت کس کی؟ متقین کی، اللہ کے محبوب بندوں کی پہلی صفت ہے کیا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، چاہے خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے جو مال ان کو دیا ہوا ہے، اپنے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تاکہ اس مال کی محبت بھی ان کے جو لالچ ہے وہ بھی کم ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہو۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ کہ اللہ کا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، یہ پہلی صفت ہے۔ پھر دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، کہ شدید غصے میں کی حالت میں، غیظ غصہ شدید حالت میں ہو، اس وقت اپنے غصے کو پی لینا۔ قدم کہتے ہیں، اس کی مثال مفسرین کرام نے بیان فرمائی کہ مشک ہوتی ہے نا پانی جس میں بھرتے ہیں، اور جب وہ مشک منہ تک بھر جائے اور اگر آپ اس کا منہ بند نہ کریں تو پھر پانی کیا ہوتا ہے؟ گرنے لگتا ہے۔ تو آپ نے اس کا منہ بند کر دیا تو پھر پانی رک جاتا ہے، پانی رک جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ اس کے آگے بند باندھ لیا کہ اب پانی باہر نہیں گرے گا، نہ پانی کا اسراف ہوگا، نہ ہی پانی گرنے کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح دریا میں، اسی طرح کہیں بھی ہم باڑ بناتے ہیں، بند باندھتے ہیں تاکہ پانی حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے اور جس کی وجہ سے نقصان نہ ہو۔ اور غیظ کہتے ہیں شدید غصے کو، اور اس کی مثال یہ ہے کہ انسان چونکہ خطاؤں کا پتلا ہے، مجسمہ ہے نسیان کا، تو انسان کو غصہ بھی بہت آتا ہے۔ کبھی اس طرح کا غصہ آتا ہے کہ وہ غصہ انسان کی جو ہے اس سے باہر ہوتا ہے، برداشت سے باہر ہوتا ہے، اور بس دل ایسا چاہتا ہے کہ جس پر غصہ آ رہا ہے اس سے انتقام لیا جائے، اس سے انتقام لیا جائے۔ تو ایسے غصے کو، اس حالت، اس شدت کے غصے کو کہ اس غصے کا اظہار ناممکن ہو، اس حالت میں اپنے غصے کے آگے بند مان لینا، اس کو کہتے ہیں قدم۔ غیظ شدید غصہ، یعنی کہ اتنا شدید غصہ انسان کو آ رہا ہو لیکن وہ اپنے غصے کو پی جائے۔ والکاظمین الغیظ، اس حالت کو کہتے ہیں کہ متقین وہ ہیں کہ ان کو جب غصہ آئے یا ایسا کوئی ان کے ساتھ جو ہے واقعہ انجام پذیر ہو کہ جس کی وجہ سے وہ طیش میں آ جائیں اور غصے کو روکنا محال ہو، ایسے حالت میں آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر رہے ہیں، تو وہ متقین کی مثالیں خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے۔ والکاظمین الغیظ،
کہ اپنے غصے کے آگے بن باندھ لینا، اپنے غصے کی جو آپ کی وہ ہے مشکیزہ ہے، وہ جب باہر نکلنے لگے تو اس کو بند کر لینا، کوزے میں بند کر لینا، ایسے غصے کو روک لینا۔ یہ مثال ہے متقین کی، اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو قابو رکھ لینا۔ پہلی مثال کیا تھی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اچھی حالت میں ہو یا بری حالت میں۔ دوسری ان کی صفت کیا ہے کہ اپنے آنے والے ایسے غصے کے اظہار کو قابو میں کر لینا اللہ کی رضا کے لیے، وہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ والعافین عن الناس، والعافین عن الناس، کہ دیکھیں لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمانا۔ جب آپ کو شدید غصے کی حالت میں آپ ہوتے ہیں تو اس حالت میں سب سے بڑا فعل ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے غصے پر قابو پا لینا، سب سے بڑا فعل یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے ایک مزید اضافی حالت یہ ہوتی ہے، اس سے مزید اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ جس پر غصہ آ رہا ہے اپنے غصے کو روک لینا، اور اس سے مزید اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس غصے آنے کے بعد ایک تو غصہ کنٹرول میں کر لیا، اور پھر جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ یہ اس سے اعلیٰ صفت ہے کہ ایک تو غصے کو روکا، غصہ روکنے کے بعد جس پر غصہ آ رہا ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کہ جا اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ متقین کی کون سی صفت ہے؟ تیسری صفت ہے۔ تو یہ کوئی ایسی صفات نہیں ہے۔ پھر چوتھی صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک میں ارشاد فرمائی وہ کیا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو آپ کا شدید دشمن ہے، جس پہ آپ کو شدید غصہ ہے، لیکن آپ نے ایک تو کیا کیا کہ اس کے غصہ کو روک بھی لیا، اس سے معاف بھی کر دیا، اور اس سے ایک مزید اعلیٰ درجہ آپ نے پا لیا کہ اس کے ساتھ آپ نے کوئی بھلائی کر دی، کوئی نیکی کر دی، کوئی اس کے ساتھ ایسی بھلائی کرتی کہ جس کو وہ احسان تصور کرے۔ تو اصل میں احسان اس کے ساتھ تو اللہ آپ نے انسان کے ساتھ تو کیا، لیکن وہ احسان اللہ کے بندے کے ساتھ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کو میں بہت پسند کرتا ہوں، ایسے بندوں کو میں بہت پسند کرتا ہوں۔ تو یہ وہ متقین کی چار صفات۔ پہلی صفت کیا تھی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دونوں کنڈیشنز میں۔ دوسری صفت کیا تھی؟ غصے کو پی جانا۔ تیسری صفت کیا تھی؟ کہ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو معاف کر دینا۔ چوتھی صفت کیا تھی؟ کہ جس پر غصہ ہے معاف کر دیا، اس کے ساتھ آپ نے ایک بھلائی اور کی، ایک درجہ اپنا اور بڑھا لیا، ترقی اور اپنے اندر جو ہے آپ نے لے آئے کہ اس کے ساتھ آپ نے کوئی احسان بھی کر دیا۔ تو یہ چوتھی صفت تھی۔ یہ چار صفات اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی بیان فرمائی، متقین کے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کون سا ایسا کام ہے جو انسان نہیں کر سکتا؟ صرف کنٹرول کرنے کی بات ہے، برداشت کرنے کی بات ہے۔ اور انسان برداشت جب ہی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہر کام میں آپ کو یہ جو ہے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، میرا ہر عمل کی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ کوئی بھی عمل کروں گا اچھا ہو یا برا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ یہ بات اپنے دل میں سوچیں گے اور اللہ کا خوف رکھیں گے تو یہ چار صفات کا حاصل کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ یہ روزمرہ کے معاملات ہیں جو دن آئے دن ہمارے ساتھ جو ہے ہو رہے ہوتے ہیں۔ بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان معاملات کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے سامنے ان کے سامنے رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ متقین کی چار مثال ہے۔ پانچویں مثال تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ جب وہ کوئی ایسا کام کریں، دیکھیں یہاں پر دو الفاظ کا ذکر ہوا، دو جو ہے لفظ کون سے؟ فاحشۃ، ظلم۔ فاحشہ ایسا کوئی گناہ جس کے کرنے سے آپ کا کوئی سامنے والا متاثر ہو، فحاشی اور یعنی آپ اگر کوئی معاشرے کے اندر ہو رہی ہو تو اس سے کیا ایک فرد متاثر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، اس سے لازمی طور پر پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے یا دوسرا شخص متاثر ہوتا ہے۔ تو فاحشہ ایسا لفظ یہاں پہ لائے کہ ایسا کوئی گناہ، اس گناہ کو کرنے سے، ارتکاب کرنے سے سامنے والا متاثر ہو رہا ہو۔ او ظلموا انفسہم، وہ گناہ، وہ ظلم جس سے آپ کی انفسہم، اپنی ذات متاثر ہو رہی ہو۔
تو یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر جو ہے مقام وہ لفظ باتیں ارشاد فرما کر بیان فرما دی کہ والذین اذا فعلوا، وہ لوگ وہ ہیں متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ جب اگر ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے، یا تو وہ فاحشہ یعنی کہ اس کی وحاشی یا اس میں آئے، یا ان ظلموا انفسہم کہ اپنی ذات ان سے متاثر ہو رہی ہو، تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ جب ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، لذنوبہم، اپنے ان گناہوں کے عوض جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنے گناہوں پر ڈھیڑ بن جائیں، بھیڑ بن کر بیٹھیں گے کہ ہم نے کیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے، یا جب بھی وہ ایسا کوئی کام جو ہے ان سے ارتکاب ہوتا ہے اس کام کا، تو فوراً اللہ کی دربار میں رجوع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ایک نادم، ایک جو ہے مجرم کی حیثیت سے، اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ تو وہ شخص وہ ہے، یہ بھی متقین کی مثال ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا کام سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کریں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اب وہ پوچھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ کوئی ہے گناہ کو تمہارے جو تم نے گناہ کیے ہیں ان کو معاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ہے ایسی کہ جو تمہیں معاف کرے؟ تو تم نے معافی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں جو ہے مانگنی ہے، اور ایسا شخص جو گناہ کرتے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے رجوع کر لے اور اپنے آپ کو پیش کر دے کہ اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معافی طلب کر لے، سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو کون ہے اللہ کے سوا جو اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور پھر ان گناہوں کی پر اصرار نہ کرے، دوبارہ نہ کرے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وہ جو کیا ہے اس نے اس پر اصرار نہ کرے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتا ہے کہ اصل معافی دینے والا کون، کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ 5 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، کون کون سی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اچھی حالت میں ہو یا بری حالت میں ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ دوسری والکاظمین الغیظ، کہ اگر شدید غصہ آ رہا ہے اور جس پر غصہ آ رہا ہے اپنے اس وقت اپنے غصے کو پی لینا اللہ کی رضا کے لیے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمانا، اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو آپ نے اس کا اظہار نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اس سے درگزر کر دینا ہے، معاف کر دینا ہے۔ چوتھی واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ احسان بھی کر دیتے ہیں، تو احسان تو انہوں نے اللہ کے بندے کے ساتھ کیا، لیکن محسنین کی صفوں میں، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفوں میں اس نے اپنے آپ کو شامل فرما لیے۔ چوتھی صفت۔ 5ویں صفت کیا ہے کہ فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے کہ جس سے وہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھیں یا دوسرے کے ساتھ اگر اس کا کوئی گناہ کا کوئی اثر ہو تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور پھر وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، ہم یعلمون، وہ جانتے ہیں۔ اب یہ 5 صفات جن کے اندر آ جائیں، یہ 5 کام جن کے اندر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا محبوبین بندہ کنسیڈر کر لے، تب اس کا کوئی اجر بھی تو ہونا چاہیے، کوئی انعام بھی تو ہونا چاہیے۔ اور انعام کیا ہے؟ اگلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، کہ ایسے لوگوں کا جو یہ تمام افعال کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو ان کی جو جزا ہے، ان کا جو بدلہ ہے وہ کیا ہے؟ مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا، ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے، ان کی بخشش ہے، یہ ان کا اجر ہے۔ مغفرت کر دی، درگزر فرما دیا، آپ نے بندے کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمایا۔ آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی شخص کو غصہ آئے
اور وہ غصہ پی جائے، اللہ کی جو ہے رضا کے لیے اپنے غصے پر قابو پا لے، اپنی زبان کو روکے رکھے، وہ کسی دوسرے پر جو ہے اور غصہ کرتے وقت اللہ کا خیال آ جائے، تو یاد رکھنا کہ قیامت کے دن جب اللہ کا جلال عروج پر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کے وقت اس بندے کو یاد رکھے گا، اپنے جلال سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باہر نکال دے گا اور عذاب دینے والوں کی اس کے صفوں میں اس کو شامل نہیں فرمائے گا، ایسے شخص کو کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث بیان فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہادری کیا ہے؟ بہادری یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلوان اپنے سامنے والے کو پچھاڑ دے، اس کو زہر کر دے، یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری اس کو کہتے ہیں کہ جب غصے کا وقت ہو تو اپنے غصے پر قابو پا لے، ضبط کر لے اور اس کو درگزر کر کے معاف فرما دے، اللہ کی نظر میں وہ بہادر ہے۔ وہ بہادر ہے کہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، اصل بہادری یہ ہے۔ اب یہ جو 5 صفات تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور ان کا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے اندر ایسے مرتبے، ایسے محلات، ایسے باغات تیار فرما رکھے ہیں کہ جن کے نیچے تجری من تحتہا الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں جا رہی ہیں۔ جو انسان خواہش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس کی خواہش کرنے کے مطابق اس کو وہ چیز عطا فرما دے گا، اور ایسے محلات عطا فرمائے گا کہ گندگی کا، مصیبتوں کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی آزمائشیں صرف یہاں ہیں، اس جگہ پر اپنے خندہ پیشانی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے گزار لیا تو وہ جو ابدی مقام ہے اس میں کوئی آزمائش نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ جو آپ سوچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، وہ جو ہے پھل عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھی، یہ ان کی صفات تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تھا۔ اور آخر میں ایک حدیث، یہی میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ بہترین جو تفسیر ہے قرآن پاک کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کی صفات ہیں، ان کی جو اعمال ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں، بہترین تفسیر قرآن پاک کی اس سے ملتی ہے۔ حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگر گوش ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پر نواسے ہیں، ان کے پر نواسے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک لونڈی تھی، حضرت زین العابدین کے پاس ایک لونڈی تھی جو آپ کو وضو کرایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وضو کرا رہی تھی کہ وضو کے دوران جس برتن سے وضو کرا رہی تھی وہ برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے اور آپ کے چہرے انور پر آ کر گرتا ہے۔ جیسے ہی چہرے انور پر آ کر گرتا ہے، کیونکہ پانی کا وزن ہوتا ہے اور وہ پھر وہ جو برتن ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے، تو آپ کے چہرے انور پر جیسے ہی گرتا ہے تو آپ کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے، وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ تو آپ جیسے ہی اپنی لونڈی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ لونڈی کیا عرض کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے آقا رک جائیے، والکاظمین الغیظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ غصے کے وقت اپنے غصے کو پی لینا۔ تو حضرت امام زین العابدین مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا، اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر وہ یہاں نہیں رکتی، پھر عرض کرتی ہے کہ آقا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تو حضرت زین العابدین پھر مسکراتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جان میرا اللہ تجھے معاف کر دے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر وہاں نہیں رکتی، پھر عرض کرتی ہے کہ آقا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں۔ آپ پھر مسکراتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا کہ والکاظمین الغیظ، غصہ پی لیا، والعافین عن الناس، درگزر کر کے اس کو معاف فرما دیا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد بھی کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ غصے کے وقت بہترین آپ کو تفسیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ آپ نے یہ کر کے دکھا دیا۔ تو یہ زین العابدین کا عمل تھا۔ تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن ہمیں یہ سکھائے گا کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو تراشنا ہے، اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے لیے کہ صفوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے
اس درس کو جو ہم نے سنا، جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی صلاحیت عطا فرمائے کہ ہم بھی لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، غصے کے وقت غصہ پی لیں، لوگوں پر احسان کریں، اور لوگوں سے جو ہے صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی صلاحیتیں اور ایسی عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ ہمیں جو ہے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔